آداب، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹیک ٹاکس کی ایپیسوڈ 4 میں امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک وی آئی پی ویلفیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً ٹیون ان کرتے رہیے وی آئی پی ریڈیو۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ اے آئی کے متعلق سب سے پہلے کچھ اپڈیٹس جان لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اوپن اے آئی نے بھی اپنی سائبر سیکیورٹی کا ایک ماڈل جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ اوپن اے آئی اناؤنسڈ دیٹ جی پی ٹی 5.5 سائبر ماڈل دیٹ ول بی اے اسپیشل ویریشن، اس سلسلے میں کہ وہ سائبر سیکیورٹی کا کام ہے بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور وہ رول آؤٹ ہو رہا ہے فور لمیٹڈ پریویو۔ یہ کچھ خاص سائبر سیکیورٹی ٹیمز کے لیے ہی ہوگا۔ تو ماڈل جو ہے وہ ٹرین کیا گیا ہے پرمیسو طریقے سے، جو کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹاسک میں ہوگا۔ اوپن اے آئی نے کہا کہ جی پی ٹی 5.5 سائبر اسمالر سیٹ آف پارٹنرز کو یہ الاؤ کرے گا کہ وہ اسٹڈی کر سکیں ایڈوانس ورک فلوز کو، جہاں پر اسپیشلائزڈ بیہیویئر اور ایکسیس جو ہے وہ بہت میٹر کرے گا۔ یہاں پرمیسو کا مطلب کیا ہے کہ نارملی جو اے آئی ہوتا ہے وہ ہیکنگ ریلیٹڈ چیزیں ریفیوز کر دیتا ہے، ان پر آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ماڈل خاص طور پر کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے ٹرین کیا گیا ہے۔ ہر بندے کا ایکسیس اس تک نہیں ہوگا، تو وہ جو خاص لوگ ہیں وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر پائیں گے۔ یہ انٹرنیٹ سیفٹی کے لیے ایک بہت گڈ نیوز ہے۔ اگر ہم مزید بات کریں تو انتھروپک کے حوالے سے کہ انہوں نے اسپیس ایکس کے ساتھ سائن کیا اپنا ایک کانٹریکٹ، یعنی اپنی ڈیل۔ اسپیس ایکس کے بارے میں ہم پہلے آپ کو اپڈیٹس دے چکے ہیں، آپ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز کو ضرور سنیے تاکہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں۔ انتھروپک نے ان کے ساتھ مئی 6 میں ڈیل سائن کی اسپیس ایکس کے ساتھ، جو کہ انٹائر ڈیٹا سیٹ کے لیے بہت ضروری تھا، اپنے ڈیٹا سینٹر کے لیے ان کے بہت ضروری تھا۔ 220,000 NVIDIA جو جی پی یوز ہیں ان کو 300 میگا واٹس آف پاور کے ساتھ انلاک کر دیا گیا۔ سو آن دا ویری سیم ڈے انہوں نے نیو کمپیوٹنگ پاور کو یوز بھی کیا اور ریٹ لمٹس کو کچھ حد تک لفٹ کیا، جو کہ کلاؤڈ کوڈ کے اوپر تھیں، اکراس پرو، میکس، ٹیم اور انٹرپرائز پلان۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو 220,000 جی پی یوز ہیں، جی پی یو آپ جانتے ہیں کہ گرافکس پروسیسنگ یونٹ کو کہتے ہیں، جو کہ بہت پاورفل چپ ہے، جو کہ اوریجنلی گیمنگ کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اب اے آئی کو رن کرنے کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ 220,000 جو ایک ساتھ جب رن کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اے آئی کمپیوٹنگ سیٹ اپ بن جائے گا۔ اور اگر 300 میگا واٹ کی بات ہم کریں تو 1 میگا واٹ کین پاور اباؤٹ 800 to 1000 ہومز۔ سو 300 میگا واٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انف الیکٹریسٹی ہے کہ جو 3 لاکھ کے قریب جو گھر ہیں ان کو پاور کر سکے۔ تو یہ اتنی ساری ٹیکنالوجی، اتنی ساری جو الیکٹریسٹی ہے وہ صرف اے آئی یوز کر رہا ہے اپنے لیے۔ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اے آئی یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹاپ کر دیتا ہے ایک خاص وقت پر کہ اس سے زیادہ آپ نہیں یوز کر سکتے، آپ کی لمٹ ایکسیڈ ہو گئی ہے۔ تو اب وہ ذرا تھوڑا سا قابو میں آ جائے گا اور اس کو زیادہ وقت کے لیے استعمال کیا جا سکے گا، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پرو ورژن، میکس ورژن یا انٹرپرائز ورژن وغیرہ میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہوگا۔ ایکس اے آئی کی اگر ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا ٹربل میں ہے، کیونکہ مئی 9 کے اندر ایلون مسک کی جو ہے کمپنی ہے، انہوں نے کچھ چینجز کی اپنی کمپنی میں اور کچھ امپلائیز جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ایکس اے آئی کو، اور اسپیس ایکس جو ہے انہوں نے کرسر کو خریدنے کی بات کی۔ کوڈنگ سٹارٹ اپ ہے کرسر، جس کو ملینز آف لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بیسکلی کرسر جو ہے وہ ایک آٹومیٹڈ قسم کا ایک اے آئی ایجنٹ ہے جو آپ کے آئی ڈی ای کے اندر، یعنی آپ کے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر کام کرتا ہے، آپ کو کوڈز لکھ کے دیتا ہے تاکہ آپ کو خود سارے کوڈز نہ لکھنے پڑیں۔ تو $60 بلین کے اندر انہوں نے کرسر کو جب خریدا، اور کرسر امپلائیز جو تھے وہ پہلے ہی ایکس اے آئی ٹیم کے ساتھ، یعنی گراک اے آئی ٹیم کے ساتھ بات کر رہے تھے، کیونکہ جب مسک نے اپنی کمپنی کو ریسٹرکچر کیا اور یہ دوبارہ سے سوچا کہ جو اے آئی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، تو یہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہوئے کہ جو اے آئی ہے بیسکلی اوپن اے آئی وغیرہ، جیمن آئی، یہ تو بہت ہی زیادہ پہلے
ٹیئر کے اندر آتے ہیں، یعنی بہت بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، بہت بڑی اے آئی کمپنیز ہیں، لیکن جو ایکس اے آئی ہے اور میٹا ہے وہ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہیں، 7 months بیہائنڈ ہیں ابھی. اور مسک نے یہ بات کہی تھی، اکنالج بھی کیا اس کو، اور یہ بھی کہا کہ ہم اس گیپ کو کم سے کم کر دیں گے اور کلوز کر دیں گے بائی دی اینڈ آف 2026. سو مسک جو ہے وہ ایک دوڑ کے اندر ہے، اور اے آئی کمپنی جو ہے وہ اس کی اگرچہ پیچھے ہے، لیکن وہ بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب کرسر کو، جو کہ بہت اچھا کوڈنگ ٹول ہے جو کہ ملینز آف ڈیولپرز یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی کمپنی جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی لوز کرتی جا رہی ہے، امپلائیز بھی لوز کرتی جا رہی ہے. سو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے ایکس اے آئی کے لیے جس کو انہیں دیکھنا ہوگا. اوپن اے آئی نے اپنا ریئل ٹائم وائس ماڈل لانچ کیا ہے جو کہ بہت زبردست ہے. مئی 7 کے اندر اوپن اے آئی نے 3 ریئل ٹائم وائس ماڈلز لانچ کیے، جن میں جی پی ٹی ریئل ٹائم 2 ہے، جی پی ٹی ریئل ٹائم ٹرانسلیٹ ہے، اور جی پی ٹی ریئل ٹائم وسپر کا ماڈل ہے. سو ریئل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وداؤٹ اینی ڈیلے ریئل ٹائم اپنی بات کر سکتے ہیں. پہلے بھی ایسا تھا، بٹ ناؤ اس کے اندر کچھ اور اضافے ہوئے ہیں. تو اب اے آئی آپ کی بات کو ریئل ٹائم میں سن سکتا ہے، ریئل ٹائم میں ٹرانسکرائب کر سکتا ہے، ریئل ٹائم میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے. سو دس از enough for today's AI world. اب ہم ذرا بڑھتے ہیں ٹیکنالوجی میں مزید آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کیا اپڈیٹس رہیں. Logitech G512X کی بورڈ لانچ ہوا جو کہ ایک بہت ہی الگ طریقے سے کام کرتا ہے. کی بورڈ شاید آپ کے لیے کوئی ایکسائٹنگ ساؤنڈ نہ کرے، آپ کو لگے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، کی بورڈ تو وی آلریڈی نو. لیکن یہ جو Logitech ہے G512X گیمنگ کی بورڈ، یہ ابھی کچھ گلوبل ریٹیلز کے اندر مئی 2 سے اویلیبل ہوا ہے. یہ ایسا پہلا کی بورڈ ہے دنیا کا کہ جو ڈوئل سواپ ٹیکنالوجیز کو یوز کرے گا، یعنی آپ ڈفرینٹ ٹائپ آف سوئچز رکھ سکتے ہیں ان ون سنگل کی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے کی بورڈ کی جو کی ہے، لیٹس سے آپ نے اگر اے پریس کیا ہے کسی گیم کو کھیلتے ہوئے تو یا ڈبلیو، اگر آپ نے ڈبلیو پریس کیا تو آپ آگے چلے جائیں گے گیم میں. دس از جسٹ ون فنکشن آف ڈبلیو. بٹ ناؤ جو اینالاگ کی بورڈز ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان میں ایک ہی کام ہوتا ہے، بٹ اس کے اندر ڈبلیو کے بہت یعنی آپ ایک سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں چیزیں. وہ کیسے ہوگی کہ اگر مثال کے طور پر آپ ڈبلیو کو ہلکے پریس کریں تو کوئی اور ایکشن ہو، اور اگر ڈیپلی ذرا فورس کے ساتھ پریس کریں تو کوئی اور ایکشن ہو. مے بی آپ لائٹ پریس کرنے سے کوئی گرنیڈ ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور ڈیپ پریس کرنے سے وہ گرنیڈ جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں. سو دس از ویری گڈ اپڈیٹ بائی Logitech جو کہ ہم نے سوچا کہ آپ کو بتایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ G512X جو ہے وہ TMR سینسر یوز کرتا ہے جو ٹیکنالوجی 8 کے ٹیکنالوجی کے ساتھ کمبائنڈ ہے، تاکہ ری ایکشن اور ایکشن ٹائم کو دیکھا جا سکے. 0.125 ملی سیکنڈز تک میں اس کو لے کر آیا جا سکے. اب جو 0.125 ملی سیکنڈز ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بلنک ہوتی ہے نا، ایک آئی بلنک جتنی دیر میں کرتی ہے، آپ جب پلک جھپکتے ہیں اپنی، تو وہ 150 ملی سیکنڈز میں ہوتی ہے. تو آپ خود یہ سوچیں کہ یہ جو کی بورڈ ہے وہ لیس دین 1000 آف دیٹ ٹائم میں رسپانس کر رہا ہے. یعنی کتنا کم کہ آپ پلک جتنی دیر میں جھپکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ جلدی آپ کا کام ہو جائے گا بائی پریسنگ دا بٹن آن یور کی بورڈ. سو دس از انسین، مطلب کمال ہے. اس کی $179 کی جو پرائس ہوگی، یا $199 بھی ہو سکتی ہے. ابھی میٹر کرتا ہے یہ تھوڑا سا گیمرز کے لیے یہ، اور فاسٹ ٹائپسٹس کے لیے بھی. سو دوسری اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ LG مائکرو RGB ٹی وی کی ہے. LG نے اناؤنس کیا اپنے جو مائکرو RGB ایوو ٹی وی ہے اس کی پرائس. اس نے کہا کہ یہ فرسٹ ایور ایسا فلیگ شپ RGB ٹی وی ہے جو کہ LG اسمالسٹ انڈیویجول RGB مائکرو LED کو یوز کرے گا بیک لائٹس کے اندر. اور اس نے کہا کہ یہ سگنیفیکنٹ سٹیپ ہوگا فرام منی LEDs.
یعنی منی LEDs پہلے یوز ہوتی تھیں، تو یہ 3 سائزز میں ہمیں ملے گا 75، 86 اور 100 انچز کے اندر، جو $5,000 سے $8,000 کے اندر دستیاب ہے. سو دس از ویری ایکسپینسو. مائکرو LED کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پکسل کی ایک اپنی ڈیڈیکیٹڈ لائٹ ہوگی، اب اپنی ایک چھوٹی سی لائٹ ہوگی انسٹیڈ آف ایک بڑی لائٹ کے، یعنی ون بگ بیک لائٹ کے بجائے اب ہر پکسل کی اپنی ایک لائٹ ہوا کرے گی. سو اس کی وجہ سے پھر برائٹنس زیادہ ہائر ہوگی، آپ کو کلر زیادہ اچھے دیکھنے کو ملیں گے جو پہلے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. ایک سنیمیٹک کوالٹی آپ دیکھ پائیں گے. منی LED جو ہے وہ بھی بہت سارے ہائی اینڈ ٹی ویز یوز کر رہے ہیں، لیکن جو مائکرو RGB ہے وہ اور بھی زیادہ اسمالر چلا گیا ہے، اور رزلٹ اب یہ ہوگا کہ جو پکچر کوالٹی ہے وہ اب بالکل اسی طرح ہوگی کہ جیسے آپ سنیماز میں دیکھتے ہیں. $5,000 بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آنے والے کچھ وقتوں میں چیپر ہو سکتے ہیں. مائکروسافٹ کی ایک گلوبل AI رپورٹ آئی، جو کہ گلوبل AI ڈیفیوژن رپورٹ ہے کہ AI کو کون زیادہ استعمال کر رہا ہے. انہوں نے اپنی AI جو رپورٹ ہے وہ پبلش کی اس ہفتے، تو انہوں نے کہا کہ جو AI یوسیج ہے ورکنگ ایج پاپولیشن کے اندر وہ 17.8% ہو چکی ہے. UAE جو ہے وہ نمبر 1 کنٹری ہے ان دا ورلڈ فار AI اڈاپشن ود 71% جو ان کے ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ AI کو یوز کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ 24th کنٹری سے 21st پلیس کے اندر جا چکا ہے، جس میں 31.3% جو اڈلٹس ہیں وہ AI کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے، کیونکہ پاکستان اور خاص طور پر ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اندر نہیں ہیں اور لیڈ نہیں کر رہی ہیں AI اڈاپشن کو. مطلب کہ ہم ابھی تک AI کو مکمل طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پائے ہیں، جو کہ تھوڑا سا حیرت کا باعث بھی ہے اور تھوڑا سا الارمنگ بھی ہے، کیونکہ جو ریپڈ گلوبل گروتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ اب اڈاپٹ کرنا ہوگا. کیونکہ UAE جو ہے وہ اس لیے نہیں اس کو لیڈ کر رہا دنیا میں کہ اس نے AI کو انوینٹ کیا ہے، بلکہ اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے باقی لوگوں سے بہت پہلے، اور گورنمنٹ ریسورسز کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے. سو US میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی امپلائمنٹ ہے وہ 2.2 ملین چلی گئی ہے ان 2025، یعنی 8.5 جو انکریز ہے اس کے اندر وہ ہم نے دیکھا، جو ہائیسٹ ایور ہے. ارلی 2026 کے اندر جو یہ امپلائمنٹ تھی، ڈیولپمنٹ امپلائمنٹ، وہ 4% ہے، وہ ہائر تھی ان دا ایئر بفور. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ AI جو ہے وہ سافٹ ویئر کو ڈسٹرائے نہیں کر رہا، جابس کو ڈسٹرائے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اور بہت ساری اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے بنا رہا ہے جو اس کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے. اب ہم ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ کے اوپر بات کریں گے کہ یہ بہت ہی سمپل ہے ویسے تو، لیکن بہت ہارڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. جو پیٹرن اس ہفتے ہم نے دیکھا وہ کیا ہے کہ بیسکلی ایک کمپنی ہے جس نے اپنا ریکارڈ ریونیو لانچ کیا، لیکن سیم ڈے اس نے 100 سے زیادہ یعنی ہنڈریڈز آف پیپل کو اپنی کمپنی سے نکال دیا. کلاؤڈ فلر جو کمپنی آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے، ملینز آف ویب سائٹس صرف کلاؤڈ فلر کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، جن میں چیٹ GPT بھی پہلے تو تھا، اب کا مجھے کمپلیٹلی اندازہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں. آپ نے اکثر ویب سائٹس اوپن کرتے ہوئے یہ آپشن دیکھی ہوگی کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ویریفائنگ یور ناٹ اے روبوٹ، اور اکثر آپ کو ایک چیک باکس بھی آ جاتا ہے تاکہ آپ مینولی ویریفائی کر سکیں. تو یہ کلاؤڈ فلر کی بدولت ہوتا ہے. تو کلاؤڈ فلر جو انٹرنیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے ملینز آف ویب سائٹس کو، اس نے کہا کہ ہم 1100 ورکرز کو کٹ کر رہے ہیں، جو 20% ہے ان کے انٹائر سٹاف کا. یہ ایک ہی سیم دن میں ہوا جب کمپنی نے کوارٹرلی ریونیو رپورٹ کیا $639.8 ملین کا، یعنی 34% انکریز ہے یہ کمپیئر ٹو دا سیم ٹائم لاسٹ ایئر، اور ہائیسٹ سنگل کوارٹر بھی رہا یہ کمپنیز کی ہسٹری کے اندر. اب گروئنگ فاسٹر دین ایور،
لیکن آپ ساتھ ہی فائر بھی کر رہے ہو اپنے امپلائیز کو. سیم ڈے سی ای او میتھیو پرنس جو اس کمپنی کا سی ای او ہے, اس نے کہا کہ ہم نے یہ کلاؤڈ فلر کی ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار کیا ہے. ہی ایکسپلینڈ کہ جو امپلائیز ہیں اکراس دا کمپنی فرام انجینئرنگ ٹو ایچ آر ٹو فائنانس اور مارکیٹنگ, وہ thousands آف اے آئی ایجنٹ سیشنز یوز کر رہے ہیں ایچ ڈے کے اندر. تو یہ ہائیلی پروڈکٹیو اے آئی پاورڈ امپلائیز جو ہیں وہ زیادہ سپورٹ سٹاف ان کے لیے ضروری ہی نہیں ہے, لہٰذا ہمیں ان لوگوں کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. سو کلاؤڈ فلرز کا جو انٹرنل اے آئی یوسیج ہے وہ انکریز ہو گیا ہے 600% جسٹ ان پاسٹ 3 months اونلی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 600% ان 3 months کہ یہ کیا ہے, یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے اے آئی اڈاپشن کا, کہ ریئل کمپنی کے اندر جب اے آئی انوالو ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. یہاں پر پرنس نے ایک بہت ہی کیئرفل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو لوگ اے آئی ٹولز کو سیکھ رہے ہیں, امبریس کر رہے ہیں, وہ مور پروڈکٹیو ہیں. اور اس نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اور امپلائیز ہوں گے جتنے ابھی 2026 کے اندر نہیں تھے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو فائر ضرور کر رہے ہیں بٹ وی ول ہائر مور ٹمورو. اٹس بیکاز ہماری جو کمپنی ہے وہ گرو کر رہی ہے, اور اب کچھ ایسے رولز ہیں آج کے جو کہ اب دوبارہ نہیں آ سکتے, وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن جو نئے رولز ہیں جو اس سے پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے وہ ایمرج ہو جائیں گے, وہ آ جائیں گے, اپیئر ہو جائیں گے. تو ہم سب کے لیے اس کے اندر یہ ایک میسج ہے کہ کلاؤڈ فلر کمیونیکیشن کا جو میسج ہمارے تک پہنچا ہے کہ جو اے آئی کی اڈاپشن ہے وہ افیکٹ خالی اس چیز کو نہیں کر رہی کہ لو اسکل اور ریپیٹیو ٹاسک ہمارے بہاف پر اے آئی کر دے گا, لیکن جو کمپنیز ہیں انہوں نے انجینئرنگ, فائنانس, ایچ آر اور مارکیٹنگ ایریاز کو بھی ٹارگٹ کیا کہ جہاں آٹومیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ گریجول ہے, سپلیمنٹری ہے. لیکن یہاں پر بھی کہ پہلے جو آپ اولڈ پکچر اگر اے آئی کی دیکھیں تو اے آئی فیکٹریز ریپلیس کر رہا تھا, سمپل ڈیٹا انٹری جابز ریپلیس کر رہا تھا. لیکن اب جو نئی پکچر ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی سپورٹ سٹاف کو ریپلیس کر رہا ہے, ایچ آر کوآرڈینیٹرز کو ریپلیس کر رہا ہے, مارکیٹنگ اینالسٹس کو ریپلیس کر رہا ہے, اور مڈ لیول انجینئرز کو ریپلیس کر رہا ہے. تو وہ کمپنیز جو کہ فاسٹر اور بہت ہی تیزی سے گرو کرنا چاہتی ہیں وہ اے آئی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. میں نے خود ذاتی طور پر بہت ساری ایسی کمپنیز میں انٹرویوز دیے جہاں پر تھرو آؤٹ ایک اے آئی بیسڈ انٹرویو ہوا, ویڈیو میں ہوا, اور مجھے کبھی کسی انٹرویو کے اندر اتنی سیکیورٹی اور اتنی پرائیویسی اور اتنا انکلوسیو احساس نہیں ہوا جتنا اے آئی کے ساتھ انٹرویو دیتے وقت ہوا, کہ وہ آپ کی ہر بات سمجھتا ہے, آپ کے تمام تر پروسیسز کو سمجھتے ہوئے, آپ کی جو نیڈز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے. تو دیٹ از انسین. سو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اے آئی کو اڈاپٹ کریں, کیونکہ ٹیمز اب شرنک ہو رہی ہیں. تو ہمارا جو میسج آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپر امپلائمنٹ جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی ہے, لیکن صرف کام کرنے کا طریقہ اور کام کرنے کی ٹائپ بدل گئی ہے. جو لوگ ہیں وہ اے آئی سیکھ رہے ہیں ایز اے ٹول, وہ آگے جا کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ ابھی اے آئی کے اندر پیچھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے, ابھی ہم سے نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے کہ اس جانب بڑھیں, کیونکہ 5 سالوں میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ابھی کرنا ہے. اور جتنا جلدی ہم کر پائیں گے اتنا جلدی ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ہے. تو جناب اسی طرح کی کچھ خاص اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام میں شیئر کیں, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز کے اندر آپ کے ساتھ بہت کچھ اور بھی شیئر کیا جائے گا. ہم کچھ اور خاص اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, خاص طور پر کچھ گیجٹس اور ٹولز کے ریویوز کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.